قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المحکم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان اور قرآن کا ایک بہت گہرا ربط اور تعلق ہے۔ آج سے 1455 سال قبل اسی ماہ مبارک کے کسی بابرکت دن میں نزول قرآن کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت گزینی کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور پھر یہیں پر قرآن پاک کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ ابتدائی وحی کی آیات نازل ہوئیں۔ اسی ماہ مبارک میں جس کو نزول قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب لیلۃ القدر کے لیے پھر آخری اشراء اور آخری اشرے کی طاق راتیں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت، اس روز میں پیدا ہوا اور پھر اسی روز میں مبعوث ہوا اور مجھ پر وحی کے نزول کا آغاز ہوا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سوموار کی اس مناسبت کو اگر طاق راتوں میں تلاش کیا جائے تو علماء تقویم نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آج سے 1455 سال قبل وہ بابرکت ماہ رمضان جس میں نزول وحی کا آغاز ہوا، اس میں آخری اشرے میں 21 رمضان المبارک یہ سوموار کا دن بنتا ہے، اور دوسرا 28 رمضان المبارک یہ بھی سوموار کا دن بنتا ہے۔ طاق راتوں کی مناسبت سے 21 رمضان المبارک وہ بابرکت دن ہے جب نزول وحی کا آغاز ہوا۔ اسی ماہ مبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پھر نازل شدہ قرآن پاک کا ہماری زبان میں دور کرتے، مذاکرہ کرتے، اور یہ بابرکت سلسلہ 10 ہجری میں اس وقت اپنے نقطہ کمال کو پہنچا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ یہ دور 2 مرتبہ کیا۔ اسی ماہ رمضان المبارک میں پورے کرۂ ارضی پر لاکھوں کی تعداد میں حفاظ قرآن پاک کے سرمدی نغموں کے ساتھ فضاؤں کو مزین، منور اور آراستہ کرتے ہیں۔ گویا ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، اس کے ساتھ اپنی خصوصی نسبت کو آراستہ کرنا چاہیے، اور یہ نور قرآن اسی سلسلے کی ایک مؤثر، مضبوط اور خوبصورت کڑی ہے۔ آج ہمارا سلسلہ گفتگو قرآن پاک کے افتتاح یعنی سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا وہ ابتدائی اور افتتاحی سورہ ہے، اور بلکہ یہ قرآن پاک کا وہ پہلا مکمل سورہ ہے جو پوری وحی کی صورت میں نازل ہوا۔ جیسا میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ پہلی وحی تو سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں، لیکن مصحف کا پہلا سورہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس کو اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ عربوں کا ایک رواج تھا کہ وہ جس سے پیار کرتے تھے، جس سے لگاؤ رکھتے تھے، اس کے بہت سے نام رکھتے تھے۔ سورہ فاتحہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امت کو عطا کیا تو عرب کے اس معروف کلچر کی روشنی میں اس کے بھی بہت سے نام رکھے گئے: الکافیہ، الشافیہ، ام القرآن، اساس القرآن، اور پھر فاتحہ، فاتحہ یفتح، کسی چیز کے کھولنے کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ پہلا سورہ ہے جو قرآن پاک کے علوم و معارف کے دروازے کھولتا ہے۔ آج ہم سورہ فاتحہ کے مضامین، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا حکمتیں ہمارے لیے رکھی ہیں، اور اس کے مفاہیم ہمارے لیے روشنی اور رہنمائی کے کس طرح در وا کرتے ہیں، اور قرآن پاک کا یہ دپاچہ ہے، یہ پیش لفظ ہے، اس میں ہمارے لیے روشنی، نور اور رہنمائی کے کیا کیا سربستہ راز ہمیں عطا ہوئے ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محمد زبیر قادری صاحب۔ میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کا اسم مبارک الرشید، رشد و ہدایت عطا کرنے والا،
بلا شبہ اللہ رب العزت کی ذات تمام تر رشد و ہدایت عطا کرنے کا منبع اور مصدر ہے. ہدایت کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. مفتی صاحب، آج کا موضوع جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور بالخصوص نور قرآن اور قرآن پاک کا یہ افتتاح اور سورہ فاتحہ. میں چاہوں گا ایک تو اس کا آپ شان نزول ہمیں ضرور عطا کریں، اس کے بعد ہم اس کے مضامین پہ بھی بات کریں گے، اس کے فضائل پہ بھی بات کریں گے. مکی دور ہے اور بڑے کٹھن حالات ہیں، اور وہاں کا کلچر اور تہذیب اور وہاں کے اعتقادات بہت مختلف ہیں، جبکہ یہ سورہ ایک پورا پیکج اور قرآن پاک کے پیش لفظ اور مقدمے اور دباچے کی صورت میں نازل ہو رہا ہے. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار و برکات سے لبریز یہ مکمل صورت سورہ فاتحہ 2 مرتبہ محققین کی تحقیق کے مطابق نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں اور ایک دفعہ مدینہ منورہ میں. سبحان اللہ. مکہ مکرمہ میں اس کے نزول کی دلیل یہ ہے کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے تھے، اور انہوں نے جو بات سن کر گواہی دی تھی کہ آپ ہی وہ نبی مرسل اور اسی طرح خاتم المرسلین ہیں جن کی حضرت عیسیٰ بشارت دیا کرتے تھے، جو بات سن کر انہوں نے گواہی دی وہ یہ تھی کہ انہوں نے پوچھا آپ پر کیا وحی اترتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سورہ فاتحہ سنائی. سبحان اللہ. تو انہوں نے یہ سن کر برجستہ حضور کی نبوت کے اعلان سے قبل ہی، اظہار سے قبل ہی آپ کی تصدیق کر دی. سبحان اللہ. اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت سورہ فاتحہ نازل ہو چکی تھی. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ مدنی دور میں سورہ کے نزول کی بات بھی ثابت کرتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی محفل میں تھے، تو اس وقت جبریل امین تشریف لائے ہوئے تھے. تو سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس وقت حضور نے فرمایا کہ مجھے اس وقت آسمان سے نا چڑچڑاہٹ کی آواز آئی ہے. تو انہوں نے عرض کی جناب جبریل امین نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے آپ پر 2 نور اترنے والے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ 2 ایسے نور ہیں جو آپ سے قبل کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. ایک نور ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا نور ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. سبحان اللہ. اس سے بھی معلوم ہوا کہ جہاں یہ صورت اپنی مثال آپی ہے، اور یہ اس امت کا اختصاص ہے، اس امت کی سعادت ہے کہ بطفیل مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہمیں یہ صورت نصیب ہوئی، پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ اتنی مختصر صورت ہے، اگرچہ اختصار کے باوجود ساری کائنات اس میں سمائی ہوئی ہے، لیکن اختصار کی وجہ سے ہمارے بچوں سے لے کر بزرگوں تک ہر ایک کے سینے میں یہ خزانہ موجود ہے. سبحان اللہ. اس صورت پاک کے بارے میں 2 لفظ خاص طور پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے. یہ وہ موقع تھا جب سنن دارمی میں حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید نماز پڑھ رہے تھے، تو حضور نے انہیں بلایا میرے پاس آئیے. تو انہوں نے سوچا میں نماز میں ہوں تو نماز کے دوران تو نہیں جا سکتا، نماز مکمل کر لوں پھر جاؤں گا. وہ بعد السلام حاضر ہوئے. حضور نے تاخیر کی وجہ پوچھی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو سرکار کریم علیہ السلام نے انہیں اپنے نبوی سٹیٹس بتایا کہ ہماری قدر و منزلت کیا ہے، پروٹوکول بتایا. آپ نے فرمایا آپ نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلا لے تو فوراً چلے آؤ. سبحان اللہ. پھر تاخیر نہیں کرنی، اگرچہ تم نماز میں تھے لیکن جب ہم نے بلا لیا چلے آنا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عام شخص کو براہ راست تو نہیں بلانا، رسول اللہ کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے. اور جب رسول اللہ بلا لے تو عین نماز کی حالت میں بھی حاضر ہو جاؤ. سبحان اللہ. اچھا، جب یہ بات ہو گئی تو سرکار کریم علیہ السلام نے اس وقت انہیں فرمایا کہ مسجد سے باہر جانے سے قبل میں آپ کو قرآن مجید کی ایک عظیم صورت کے بارے میں بتاؤں گا. یہ الفاظ تھے، عظیم صورت کے بارے میں بتاؤں گا. اب سیدنا ابو سعید انتظار کرنے لگے. جب حضور باہر تشریف لے جانے لگے تو عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا عظیم صورت کے بارے میں بتاؤں گا، تو وہ کون سی ہے؟ تو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, पूरी सूरह फातिहा पढ़ी। फरमाया ये अजीम सूरत है और ये सबअ मसानी भी है, वाह, जिसके बारे में कुरान ने कहा है वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी, कि हबीब हमने आपको सबअ मसानी अता फरमाई, यानी वो 7 आयात जो दोहराई जाती हैं, बहुत कसरत से पढ़ी जाती है। सुभान अल्लाह। दूसरा इसका एक सबब यही कि इसके निस्फ पहले हिस्से में अल्लाह ताला की हुजूर दुआ है और फिर अल्लाह ताला की हम्द है, और इसके आखिरी जो सानी है, दूसरा सानी जो है उसमें अल्लाह ताला की हुजूर इल्तिजा और दुआ है। वाह, इसका सबअ मसानी कहने का एक सबब ये भी है कि पहले निस्फ में अल्लाह की हम्द है और जो दूसरा निस्फ जो सानी है उसमें अल्लाह ताला की हुजूर दुआ है, इस वजह से भी इसको मसानी कहते हैं। लेकिन असल बात जो ज़्यादातर राय है वो यही है जो आपने फरमाई है कि ये आयात बड़ी कसरत से दोहराई जाती है, हर रकत में पढ़ी जाती है। सुभान अल्लाह। इसके अलावा भी दुनिया में जितनी ये आयात पढ़ी जाती हैं तो इस वजह से इसको सबअ मिनल मसानी कहा जाता है। मुफ्ती साहब, आज का मौजू बहुत अहम है और ये सूरह फातिहा नमाज में पढ़ते हैं। एक तो ये भी आप फरमाएंगे कि अगर सूरह फातिहा नमाज में ना पढ़ें क्या इसका बदल भी कोई और है, और दूसरा मैं चाहूँगा कि इब्तिदा में आप इसके जो फ़ज़ाइल हैं उनको, और बिलखुसूस जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन और अहादीस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि आज माह रमज़ान के दूसरे रोज़ा के मौका पर, जिस तरह आपने तमहीद में भी कहा कि यह माह रमज़ान माह नुज़ूल कुरान भी है, और हम सूरह फातिहा शरीफ के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। सूरह फातिहा को अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी ने अजीम सूरत फरमाया है। हम जब गौर करते हैं तो मुफस्सरीन ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी सहीफ़े और जितनी किताबें नाजिल फरमाईं उन सब के उलूम को अल्लाह ने कुरान मजीद में रखा, और कुरान मजीद के सारे उलूम अल्लाह ने सूरह फातिहा में रख दिए। अगर कोई आदमी सूरह फातिहा की तिलावत करता है और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे सूरह फातिहा के मानी और मफाहिम की समझ भी अता की हुई है, तो वो ये समझे कि मैंने सिर्फ 7 आयतें नहीं पढ़ी, बल्कि आज तक जितनी किताबें नाजिल हुई हैं वो सारी की सारी सूरह फातिहा की सूरत में मैंने तिलावत कर ली हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा की अज़मत को बयान फरमाते हुए ये भी फरमाया है कि सिर्फ ये नहीं कि तौरात, इंजील और ज़बूर में जैसी सूरत नाजिल नहीं हुई, बल्कि सरकार ने फरमाया फ़ुरक़ान यानी कुरान मजीद में भी सूरह फातिहा जैसी और सूरत नहीं। और फिर इस सूरह फातिहा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे नाम अता फरमाए हैं। साहिब तफसीर कबीर ने एक बहुत खूबसूरत रिवायत नकल की है कि हज़रत सैयदना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर बारगाह रिसालत हुए और अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दोज़ख के अज़ाब के हवाले से आपकी उम्मत का बड़ा खौफ रहता था, और ये जनाब जिब्राईल का उम्मत के हवाले से जहन्नम के अज़ाब के हवाले से खौफ रखना ये भी रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के मिजाज शरीफ की वजह से है। अगर फ़रिश्ते हमारे लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह रहमत के दरवाज़े खोलता है, तो ये सारा वसीला दरमियान में नबी पाक अलैहिस्सलाम का। तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह, जब से ये सूरह फातिहा नाजिल हुई है अब मैं मुतमईन हो गया हूँ, इसलिए कि जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं और सूरह फातिहा की 7 आयत। तो जो बंदा ये सूरह फातिहा पढ़ता है, एक एक आयत एक एक दरवाजे के लिए ताला बन जाती है, और इस तरह सूरह फातिहा को पढ़ने वाला जहन्नम के अज़ाब से महफूज हो जाता है। क्या कहने। फिर इस सूरह फातिहा में एक और बड़ी खूबसूरती है, अलहम्द की अलिफ से लेकर वलद्दालीन तक आप सारी सूरत पढ़ लें, किसी जगह पर अज़ाब का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ रहमत ही रहमत है। और ये सूरह फातिहा हमें बताती है कि मालिक तो तुम पर रहीम है, वो तो करीम है, अब तुम्हारे ऊपर मुनहसर है कि उस करीम और रहीम से किस तरह मांगते हो। और अल्लामा राज़ी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है, वो कहते हैं कि जहन्नम के नामों के साथ जो लफ्ज़ आते हैं, अज़ाब के साथ जो लफ्ज़ आते हैं, उन लफ्ज़ों का यहाँ अल्लाह ने ज़िक्र ही नहीं किया। इससे वो रिज़ल्ट ये निकालते हैं कि सूरह फातिहा से प्यार करने वाला, इसकी तिलावत करने वाला, वो हर किस्म के अज़ाब से बच जाता है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपकी खिदमत में अर्ज़ की गई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी ने मिर्गी के दौरे वाले को सूरह फातिहा का दम किया है तो वो ठीक हो गया है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर फरमाया कि ये सूरह फातिहा हर मर्ज़ के लिए शिफा है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया है कि जिस किस्म का मर्ज़ी मर्ज़ हो, सूरह फातिहा में उसकी शिफा है। अच्छा, हमारे यहाँ आम तौर पर मर्ज़ से यही मुराद लिया जाता है, बुखार हो, सर दर्द हो, कोई और बला हो जाए, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के इरशाद में तो जामियत है, हर किस्म का मर्ज़, रूहानी मर्ज़, जिस्मानी मर्ज़, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया और आखिरत के सारे दुखों की दवा
सूरह फातिहा है, सुभान अल्लाह। क्योंकि नबी पाक अलैहि सलाम ने इसे मुतलकन शिफा कहा है। लेकिन ये भी मैं साथ अर्ज़ कर दूँ, ज़ाहिर है सूरह फातिहा शिफा उन्हीं के लिए होगी जिनके सीनों में ईमान की दौलत मौजूद होगी। सुभान अल्लाह। तो ये सूरह फातिहा बज़ाहिर तो हम देखने को एक सूरत समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है जिन लोगों को अल्लाह ने मारिफ अता किए हैं रसूल करम का सदका, तो वो तो एक एक लफ्ज़ में पूरी शरीयत बयान कर देते थे। ये तो फिर सूरह फातिहा है। आपने नमाज के हवाले से बात की है, आदमी तन्हा पढ़ रहा हो या जो इमाम है उसके लिए तो अगर 4 रकातों वाली नमाज वो पढ़ा रहा है तो पहली 2 रकातों में तो सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है, और अगर इमाम पढ़ा रहा है वो तो पढ़ेगा लेकिन मुक्तदी पीछे नहीं पढ़ेंगे। यानी बाजमात के मसाइल और हैं जी। और अगर आप अलग से नमाज पढ़ रहे हैं तो इसका मसला और है। हाँ जी, और मैं बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ कहूँगा, बंदा जब इमाम के पीछे की नीयत कर लेता है तो उसे इमाम पर एतबार करना चाहिए। वाह। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मन कान लहू इमामुन फ़किरातुल इमाम लहू किरातुन, जिसने इमाम मान लिया है तो इमाम की किरात उसके लिए किरात है। इसलिए इमाम पढ़ लेगा तो वो मुक्तदियों को भी पढ़ने का सवाब। अच्छा मुफ्ती साहब, मज़ामीन तो आगे की तरफ निकलते जाएंगे और जा रहे हैं और रोशनी बिखरती जाएगी। ये जो दम वाली आपकी बात है ना, ये हमारे नाज़रीन इस पर बड़े मुतवज्जे यकीनन हुए होंगे, और इसके लिए कोई ऐसा आसान सा नुस्खा बता दें कि अगर घर में कोई बुज़ुर्ग मौजूद है, नमाजी हैं, और घर में कोई बच्चा बीमार है, तो क्या वो अज़ खुद सूरह फातिहा का कोई दम जी सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये दम के हवाले से भी हम खामखा उलझते हैं। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, और बल्कि बड़ी दिलचस्प हदीस पाक है जिसके हवाले से आजकल लोग सुनकर तो और दिलचस्पी का इज़हार करेंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम सहाबा सफ़र में थे तो एक लड़की आई और उसने आकर कहा कि हमारे कबीले के सरदार को बिच्छू ने काट लिया है और इस वक्त लोग और नहीं हैं, तो कोई आप में से उसको इलाज कर दे तो मेहरबानी होगी। एक साहबी तशरीफ़ ले गए और उन्हें वहाँ जाकर सूरह फातिहा शरीफ पढ़ी, दम किया तो वो ठीक हो गई। वो ठीक हो गया बंदा। अब ठीक हुआ तो दम के मामले में उसने 30 बकरियां दम करने वाले को दी और सारे सहाबा को दूध पेश किया। यानी उस दौर में भी दम करने वालों की बड़ी इज्जत होती थी। ये पैकेज ज़रा आज के जो ज़ाहिर है ज़रा हालात मैंने इसलिए कहा था कि आज के हालात से 30 बकरियों को सुनकर कहीं वो लोग कि जो इस दम के कायल नहीं है उनका दम ही ना निकल जाए, लेकिन बहरहाल उन्होंने तो दे दिया। मैंने तो कोई आसान रास्ता कहा है आपसे। ये आसान रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ देना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं। खुश हो गए ना, ठीक हो गए। और जितने हजरात दम करते हैं अब वो कुछ तय करके नहीं करते। मैं पूछने का असल मतलब ये, मुफ्ती साहब घर में बुज़ुर्ग मौजूद हैं, वालिदा हैं, वालिद हैं, नमाजी हैं, तो क्या किस तरह वो अपने बच्चे को सूरह फातिहा पढ़ के दम कर सकते हैं? 3 दफ़ा, 7 दफ़ा, 11 दफ़ा, इसका कोई फार्मूला है? सूरह फातिहा शरीफ पढ़ कर के दम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी बुज़ुर्ग से पूछ लें और वो जिस तरह बताएं उनको उस तरह दम करें तो बुज़ुर्गों के यहाँ ये रिवाज है, उसका असर ज़्यादा होता है। वगरना हदीस रसूल सुन करके अगर वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ के वो दम कर लेते हैं, 7 मरतबा कर लें, 11 मरतबा कर लें, अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाएगा। और ज़हन में ये रखें, जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि सूरह फातिहा हर मर्ज़ के लिए शिफा है, तो मैं अपने नबी के फरमान पर यकीन करते हुए कुरान की सूरत को पढ़ रहा हूँ। मुफ्ती साहब, आप भी इस पर जो रहनुमाई फरमाना चाहें वो भी फरमाइएगा। दूसरा इसमें मैं ये चाहूँगा कि अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ये जो आखिरी हिस्सा है कि दुनिया को ये पैगाम दे दिया गया कि फ़ौज़ व फलाह जो है वो वही और इल्हाम के बगैर मुमकिन नहीं है। एक तो इस पर, और दूसरा जो मुफ्ती साहब बात कर रहे थे इस पर भी, क्योंकि आपकी बड़ी एक एक्सपर्ट ओपिनियन होती है, आप भी हमें कोई इसमें रहनुमाई अता फरमाना चाहें जनाब। वैसे तो चूँकि हदीस शरीफ में आ गया, एक दफ़ा भी पढ़ कर कोई यकीन और कमाल ईमान के साथ दम करेगा, इसके असरात ज़ाहिर होंगे। लेकिन चूँकि हम यकीन के उस मर्तबे पर नहीं हैं और ईमानी इतनी पुख्तगी भी नहीं है, तो बस पढ़े ज़रूर, अल्लाह पर ईमान रखें। हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और दम कर दें। इसके 2 तरीके, या तो बराह रास्त दम कर दें या पानी पर दम करके वो पानी मरीज़ को पिलाया जाए। अगर मरीज़ पी सकता हो तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसमें जो मैं आपसे रहनुमाई चाह रहा हूँ कि इस सूरह को 3 हिस्से हैं और आखिरी हिस्सा जो है उसमें बिलखुसूस जो बंदा दुआ करता है और अल्लाह ताला से एक अहद वफ़ा बांधता है और उससे उसके इनाम तलब करता है। एक तो इनाम उसका किस तरह मुमकिन है, और फिर इनाम याफ्ता बंदे जिसका कुरान पाक के और मुख्तलिफ़ हिस्सों में ज़िक्र किया गया है वो कौन है, और उनके साथ हम अपनी वाबस्तगी को मजबूत करके किस तरह फैज़ रसानी का अहतमाम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो सूरह फातिहा है ना, इसका हमारा सोशल लाइफ पर बड़ा गहरा असर और इसका ताल्लुक़ है। सुभान अल्लाह। अगर इस सूरत को हम पेश नज़र रख कर अपनी मुआशरती ज़िंदगी के लिए एक लाइन तय करें तो हम बहुत सारे टेढ़े रास्तों से
جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں ہم بچ جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا فارمولہ اس آخری حصے میں دیا گیا ہے ہماری سوشل لائف کو سیٹ کرنے کے لیے۔ یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر چلوں، اور ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی سیدھے راستے پہ ہوں۔ سیدھے راستے پر ہوں۔ تو ان دونوں باتوں کی صحیح رہنمائی یہاں کر دی گئی۔ پہلے کہ بندہ یہ دعا کیا کرے، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اور اگر جب ہم نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں شعور میں یہ بات جاگزیں ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا التجا ہو رہی ہے، تو پھر اس کا حسن کاش دوبالا کے ہو جائے۔ شعور میں جاگزیں ہو، ورنہ ہمارے ہاں زیادہ تر اکثریت قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر اس لیے ہے کہ اس کو ہم اپنی پرائرٹی ہی نہیں سمجھتے، ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کر دیں گے، اس کے مفہوم کی طرف نہیں آئیں گے۔ اب میں آؤں اس بات کی طرف، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے جس پر چل کر ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں اور ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخ رو ہو سکتے ہیں؟ وہ سیدھا راستہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر مالک تو نے انعام کیا۔ اب وہ لوگ کون ہیں اس کا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ڈیٹیل بتا دی۔ آپ نے کہا نا چونکہ یہ دیباچہ ہے تو پورا قرآن مجید دراصل اس کی تفصیلات پر ہے، یعنی انڈیکس میں تو عنوان ہوتا ہے اور تفصیل آگے ہوتی ہے۔ میں اس کو چاہوں گا کہ زیادہ تفصیل سے لے لوں، کالر جو ہیں وہ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں اس گفتگو میں۔ جی السلام علیکم، لاہور سے ہماری بہن رابعہ عاطف۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ۔ جی بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ بھائی جان میں بھی یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، میری امی ہے نا، ان کے نا ہارٹ کی تکلیف ہے، مطلب کہ جب سینے پر درد ہوتی ہے نا بہت شدید ہوتی ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ الحمدللہ یہ جو یہ آپ نے سورت بتائی ہے یہ میں کتنی بار پڑھوں اور ان کو دم کر کر پانی دے سکتی ہوں؟ جی امی اس سے جب گفتگو ہو رہی تھی اس پر تو جیسے مفتی صاحب نے 7 دفعہ کا کہا، بہرحال یہ آپ کا سوال ان کے سامنے ہے، ان سے ہم اس پر رہنمائی لیں گے۔ بہاولپور سے ظہیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی آپ کو خوش آمدید۔ بہاولپور سے جی خوش آمدید آپ کو۔ جی خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ۔ سر بھائی ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم ادھر رہتے ہیں چولستان میں، وہاں پہ کڑوا پانی ہے، تو وہاں ہم روزے کی حالت میں وہ وضو کر سکتے ہیں اس پانی سے، نمکین پانی سے؟ چولستان میں پانی کڑوا ہے یا نمکین ہے اس سے وضو ہو سکتا ہے، اس پر ہم رہنمائی لیں گے۔ اور سندھ سے ہمارے ساتھ ہیں جاوید قائم خانی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، خوش آمدید آپ کو۔ مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ فاروق صاحب قادری صاحب سے پوچھنا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ اور کل شریف پڑھیں، تو اس کی کیا توضیح ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتا۔ اصالِ ثواب کے لیے مفتی صاحب یہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جاوید قائم خانی صاحب نے یہ پوچھا ہے، اور ظہیر عباس صاحب نے چولستان میں کڑوے پانی اور نمکین پانی کا، اور ہماری بہن نے پوچھا ہے کہ ہاتھ میں تکلیف ہے۔ بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آئیں تو میں چاہوں گا کہ ذرا تفصیل کے ساتھ آپ ان امور پر ہمیں روشنی عطا کریں۔ ناظرین یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اس اہم ترین موضوع پر جو سورہ فاتحہ کے عنوان پر آج ہم بات کر رہے ہیں اس سے رہنمائی اور روشنی لیں گے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم سورہ فاتحہ کے مضامین پہ بات کر رہے ہیں، اور بطور خاص اس کو اس ماہ رمضان المبارک کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ جس کا ایک خصوصی تعلق قرآن اور نزول قرآن سے ہے۔ میں کل ایک عرب اسکالر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جو دنیا سے اور لوگوں سے اپیل کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے گھروں میں 3 چیزوں کے اہتمام کو یقینی بنائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کا ایک ورق اور ایک صفحہ اس کو روزانہ آپ اور آپ کا پورا کنبہ خاندان والے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور پھر وہ بڑی درد سوزی اور دردمندی کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک کا ایک ورق پڑھنے میں صرف 2 منٹ لگتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن احادیث میں سے کوئی ایک حدیث شریف کی کتاب ہو اور اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث پڑھیں، اور اس نے بالخصوص اس مثال دی کہ ریاض الصالحین آپ کے سامنے ہو اور پڑھیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے آپ کا دوسرا جو سبق ہے وہ مکمل ہوا۔ اور تیسری بات اس نے کہی کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور استغفار کریں. اور اس کے بعد جو آخری بات جو میری اور آپ کی شاید اس میں دلچسپی زیادہ ہو، وہ کہتا ہے کہ آپ کے جان، مال، اولاد اور گھر میں جو برکات نازل ہوں گی اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں جو چیزیں حرص جاں بنانی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بہت اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کریں، اس کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور اگر اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں تو پھر یہ بات تو نور علی نور ہے، اور بالآخر ہمیں اسی چیز کی طرف جانا ہے. اور یہ نور قرآن جو ہے یہ بھی اسی کوشش کا ایک نتیجہ اور ایک اس کا زاویہ ہے. اور احادیث کی کوئی ایک مختصر کتاب لے کر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کریں. ہمارے اس قریے اور خطے اور کوچے میں یا دنیا کے مختلف جو خطے ہیں ان میں یہ بڑی ایک کوتاہی ہے ہمارے درمیان کہ ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت طیبہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے اور سمجھنے کی طرف اس انداز میں متوجہ نہیں ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ ہماری طبیعتوں میں، ہمارے مزاج میں وہ گداز اور وہ نرمی اور وہ جمال ہمیں عطا نہیں ہو سکا. جو شخص، جو شیخ، جو استاد، جو عالم حدیث اور سیرت طیبہ کے ساتھ اپنا ایک ربط رکھتا ہو اور اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھتا اور پڑھاتا ہو، آپ دیکھیں کہ اس کا جو زاویہ نگاہ ہوتا ہے، جو اس کی طبیعت کا گداز ہوتا ہے، جو اس کی شخصیت کے جمالیاتی پہلو ہوتے ہیں، وہ آپ کو اس کے ہم اثر دیگر لوگوں میں اس کو نمایاں کرتے ہوئے محسوس ہوں گے. تو آج کی اس ہماری نشست کے حوالے سے ناظرین اس بات کو بطور خاص اپنی طبیعت اور مزاج اور معمولات کا حصہ بنائیں. بریک سے جانے سے قبل مفتی صاحب، میں چشتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جاوید قائم خانی سندھ سے ہمارے کالر تھے، انہوں نے بات کی کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا اہتمام کرتے ہیں ہم فاتحہ کے لیے. کسی کے یہاں جاتے ہیں کہ دعا کیجیے، تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت بھی فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں. اس کا یہ اہتمام جو ہے انہی دو صورتوں کے حوالے سے ہی خاص کیوں ہے؟ اور پچھلی بھی ایک آپ کی بات جو ہے وہ نظر آنے والی ابھی ادھوری تھی، اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی مکمل فرما سکتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جب صحابی رسول نے دم کیا تو وہ قبیلے کے سردار کو شفا ہو گئی. شفا ہوئی تو اس نے جتنے صحابہ سفر میں تھے ان کو دودھ پیش کیا، اور جس نے دم کیا تھا اس صحابی کو 30 بکریاں پیش کی. صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا ام القرآن، سورہ فاتحہ پڑھی. اچھا، صحابہ کہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے کبھی انہیں دم کرتے دیکھا نہیں تھا. تو باقی کوئی بات نہ ہوئی. رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ سنایا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بکریاں تقسیم کرو، اس میں سے میرا بھی حصہ نکالو. واہ. رسول اللہ علیہ السلام نے اس دم پر خوشی کا اظہار کیا. جس چیز پر آقا علیہ السلام خوشی کا اظہار فرمائیں اس میں کسی مسلمان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے لیے جواز ہے، اس میں جواز ہے، اور بہت ساری چیزوں کا جواز ہے، بلکہ برکات بھی ہیں اس میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے پسند فرمایا. دوسری بات جو جاوید بھائی نے سوال کیا ہے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا، بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے اصالہ ثواب کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، یہ ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جس پر کوئی بحث کی جائے. مثلا بندہ فوت ہو گیا ہے اور ہم اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس میں نیت کرتے ہیں دعا واسطے حاضر میت کے. اگر مرنے والے بندے کو بعد میں کسی بندے کی دعا کوئی فائدہ نہیں دیتی تو نماز جنازہ میں شریعت اس کے لیے دعا رکھتی نہ، اور کوئی یہ نہ کہتا دعا واسطے حاضر میت کے. یہ تو نماز جنازہ بھی فیصلہ کر دیتا ہے کہ جس کو جنازہ فائدہ دے سکتا ہے اس کو دعا بھی فائدہ دے سکتی ہے. تو جنازہ مسلمان کا ہوتا ہے، دعا بھی مسلمان کے لیے ہوتی ہے. اور قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. مہاجر اور انصار صحابہ کے بعد جو اہل ایمان آئیں گے وہ یہ کہتے رہیں گے یا اللہ ہمیں بھی بخش اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں جا چکے. قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ دعائے مغفرت صرف مومن کرتے ہیں اور صرف مومنوں کے لیے کرتے ہیں. اہل ایمان کریں گے، اہل ایمان لوگوں کے لیے کریں گے جن کو یقین ہو کہ دنیا سے جانے والا فلاں شخص صاحب ایمان نہیں تھا، وہ دعا کریں بھی نہ، اور اگر کریں تو فائدہ بھی کوئی. اچھا، دعا میں بطور خاص ان دو صورتوں کا میں عرض کرتا ہوں. اس میں 101 بات تو یہ ہے کہ یہ صورتیں عام طور پر ہر بندے کو یاد ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص. کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ کے علم میں میرے علم میں ہے مسلمانوں کی اکثریت نماز میں انہی صورتوں پر گزارا کرتی ہے.
سورہ فاتحہ بھی یاد ہوتی ہے، سورہ اخلاص بھی۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی ہے، چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ کو بے مثال صورت کہا ہے، تو مجھے لگتا یہ ہے بزرگوں نے اس لیے سورہ فاتحہ کا رواج دیا ہے۔ اور سورہ اخلاص نبی پاک کو پسندیدہ ترین صورت ہے، کیونکہ اس میں رب کی توحید کا بیان ہے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کو پورے قرآن کا ختم نصیب ہوتا ہے۔ تو ان احادیث کو سامنے رکھ کر اور لوگوں کی سہولت کے لیے بزرگوں نے سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص رکھ دیا ہے۔ اچھا، اس پر شاید کوئی کہے کہ یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ آسانی ہے، کیونکہ سب کو آتی ہے تو بھئی سب پڑھ لیں اور سب اس میں شامل ہو جائیں۔ اور تیسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ سورۃ الدعا ہے، انسان کو کوئی اور دعا کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ لی تو دعا ہو گئی، اس لیے یہ کی جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سارے شامل ہو جاتے ہیں اور اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اور آخری بات ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کروں گا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لہم، کہ زندہ لوگوں کی طرف سے مرنے والوں کے لیے ایک ہی تحفہ رہ جاتا ہے، اور وہ ہے ان کے لیے دعائے مغفرت۔ ہمارے دنیا میں کئی رشتے ہوتے ہیں، اگر ایک بندہ دنیا سے چلا گیا ہے اور یہ ایصال ثواب کی دعا ہماری طرف سے گفٹ اسے پہنچتا ہے اور ہمارا تعلق جڑا رہتا ہے، تو مرنے والے سے بندہ تعلق توڑے نہ، رب سے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگ کے تعلق جوڑے۔ مفتی صاحب، اس کی طلب اور تڑپ رہتی ہے دنیا سے جانے والے کو بھی؟ بے شک جی، ینتظر دعوۃ لاخیہ، حدیث شریف میں ہے کہ مرنے والا اپنے بھائی اپنے اعزہ کی طرف سے دعا کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ مل میت فی القبر الا کل متغوث، کہ میت کل غریق المتغوث، وہ دنیا سے جانے والا شخص اس طرح ہوتا ہے جیسے ایک پانی کے اندر تیرنے سے ناآشنا شخص کو پانی میں دھکا دے دیا جائے، اسے اب تیرنا تو آتا نہیں، اور ڈبکیاں کھا ہاتھ پاؤں مارتا ہے، ڈبکیاں مارتا ہے، چیختا ہے مجھے بچاؤ۔ تو اسی طرح میت جو قبر میں جاتی ہے اس کی حالت بھی ملتی جلتی ہوتی ہے اس شخص سے، تو وہ انتظار کرتی ہے کہ میرے لیے کوئی دعا کرو، کوئی فاتحہ شریف پڑھو، کوئی قرآن بھیجو۔ جیسے جیسے آپ اس کو بھیجتے جائیں گے اس کی حالت بہتر ہوتی جاتی ہے، وہ سیٹلڈ ہو جاتا ہے۔ یہ پسماندگان جو ہیں ان کی فیملی کے لوگ، ان کی یہ ذمہ داری ہے تمام، خصوصاً اول تو ذمہ داری انہی کی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ خونی رشتہ ہے، تعلق ہے، خدمات ہیں، زندگی بھر انہوں نے ان کے لیے محنت کی ہے، تو ان کا تو پہلا فرض ہے۔ مفتی صاحب، یہ ایک سوال جو تھا جاوید قائم خانی صاحب کا تو یہ ہو گیا، اور ظہیر عباس صاحب نے پوچھا تھا کہ چولستان جو ہے اس میں پانی نمکین ہے، اور اس کا مطلب شاید وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ جب وضو کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ آتا ہوگا، اس پر شرعی حکم کیا ہے؟ تو وضو تو جائز ہے، وضو جائز ہے، وضو ہو سکتا ہے، وضو جائز ہے اس کا ظہیر عباس صاحب، اس میں کوئی آپ کو تذبذب اور تشکیک نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہماری بہن رابعہ عاطف نے پوچھا کہ والدہ کی ہاتھ میں تکلیف ہے تو سورہ فاتحہ، اگرچہ اس پر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے لیکن چونکہ انہوں نے اہتمام کے ساتھ پوچھا ہے، وہ 2 کام کریں، ایک تو سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے ان کے ہاتھ پر دم بھی کریں، نمبر 2 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر اب الاخدوشیف کے ساتھ پانی پر دم کر کے صبح رکھ لیا کریں، شام تک جب بھی انہوں نے پانی پینا ہو یہی پانی پلائیں، پھر آئندہ روز بھی اسی طرح دم کر کے پانی رکھیں، نیا پانی، یعنی 7 مرتبہ یا سلامو پڑھنا ہے، یا سورہ فاتحہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 111 مرتبہ ہر مرض کے لیے، ایون کہ کوئی خدا نخواستہ کینسر کا بھی مریض ہے نا، اس کو بھی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر اولا خدوشی بھی پڑھیں، صبح فجر کے بعد پانی پر دم کر کے رکھ لیں، سارا دن جب وہ پانی پینا چاہیں یہی پانی پلائیں، دوسرے روز پھر اسی طرح روزانہ تازہ پانی۔ اور جب وہ اپنے لیے پڑھے گا تو ظاہر ہے اس کے اندر جو گھر کا کوئی بھی فرق آئے گا وہ، اور ایک طلب اور تڑپ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی طرف سے پیش ہوگی۔ ناظرین، یہ بہت اہم بات ہے مفتی صاحب نے جو آج ہمیں عطا فرمائی ہے کہ کوئی بھی مرض ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، گھر میں کوئی بھی بیمار ہو تو آپ صبح، ظاہر ہے اگر آپ صبح پھر فجر کی نماز بھی پڑھیں گے اور باوضو ہوں گے، اور ہمارے بزرگ جو ہیں وہ تو مصلی پہ بیٹھے ہوتے تھے، تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 111 مرتبہ یا سلامو یہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور یہ پانی جو ہے یہ پھر سارا دن یہی پئیں اور اس کو گھر میں استعمال کریں، سارے گھر والے پئیں۔ اور ہم بالعموم ہمارے ہاں جو نسخے ہیں اس طرح کے، ہم ان کو اتنا قابل اعتنا نہیں سمجھتے،
کہ شاید یہ ایک آسانی سے چیز میسر آ گئی ہے، حالانکہ یہ بہت قیمتی چیز ہے اور بہت زیادہ کارآمد ہے۔ مفتی صاحب موضوع کی طرف، کیونکہ یہ وقت بہت اختتام کی طرف جا رہا ہے تیزی کے ساتھ، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بہت اختصار کے ساتھ ہمارے یہ جو ربط ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کا وہ ہمیں عطا یہی فرما۔ سوال جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، واہ۔ سوال یہ تھا کہ وہ کون ہے؟ انعام یافتہ لوگ، اس پر آپ نے آیت پڑھ دی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یعنی ہم آسان سے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ، اہل بیت اعظام اور اس امت کے جو صالحین اور اولیاء کرام جو مقدس ہستیاں ہیں، جس طرح جس طرز سے جن نظریات اور جن اعمال کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ ان کی زندگی کو اسٹڈی کریں اور اس کے نتیجے میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، یہی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ مفتی صاحب یہ صالحین جو ہیں، یہ پہلی جو 2-3 جو درجے ہیں وہ تو بڑے واضح ہیں، یہ صالحین جو ہے اس کا دائرہ جو بہت پھیلا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور پھر ہم اسی میں سے اپنی پسند اور ناپسند نکالتے ہیں۔ لاہور کے اندر ہیں ہم، کیا حضرت داتا گنج بخش ان کا شمار اور صوفیہ اور اولیاء کا شمار صالحین میں ہوتا ہے؟ اور اگر وہ صالحین میں سے ہیں تو پھر ہمیں ان کے ساتھ اپنا تعلق کس طرح مضبوط رکھنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو سورہ فاتحہ کی آخری آیات ہیں ولضالین پہ جا کر ختم ہوتی ہے، اور ان دونوں کو جب ہم مد نظر رکھیں تو قرآن یہ بتا رہا ہے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک پاکوں سے تعلق، واہ، اور ایک بھٹکے ہوئے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، گمراہ لوگوں سے، گمراہ لوگوں سے، بھٹکے ہوئے لوگوں سے بچا کے رکھنا۔ اب پاک لوگ، انعام یافتہ لوگ، آپ ان کی فہرست قرآن مجید سے سن چکے ہیں۔ اس کو اگر ہم سادہ لفظوں میں بیان کریں تو صحابہ اور اہل بیت اطہار کے بعد وہ لوگ جنہوں نے سیرت اور صورت میں رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کی، سبحان اللہ، اور نبی پاک علیہ السلام سے وفا کا رشتہ اس طرح کا نبھایا واہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام ولایت عطا کر دیا۔ اور جس شہنشاہ حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ دیا ہے، اہل لاہور اور اہل پنجاب کے لیے تو بالخصوص ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے داتا کے سبز گنبد کو دیکھ کر گنبد خضرا کا نظارہ یہیں سے کر لینا چاہیے۔ اس وقت گمراہی سے بچنے کا بہترین طریقہ ان اہل اللہ جنہوں نے ہر قسم کے افراط و تفرید سے اپنے کردار اور عقائد کو پاک رکھ کے اسلام پھیلایا، اور جن کے وجود کی وجہ سے نفرتوں کا خاتمہ ہوا، محبت رسول کا نور لوگوں کے دلوں میں جاگزی ہوا، ان کے دامن سے اگر ہم وابستہ ہو جائیں تو یہی صراط مستقیم ہے، اور یہی صراط مستقیم جس کو نصیب ہوگی وہی کامیاب ہوگا۔ تو چونکہ ہم لاہور میں بیٹھے ہیں تو داتا صاحب کی ذات کا حوالہ ہم نے دیا ہے، حضور غوث پاک ہوں، داتا صاحب ہوں، خواجہ غریب نواز ہوں، جتنے بھی اہل اللہ ہیں، ڈاکٹر صاحب ان میں خوبی ان کی سیرت میں یہ ہے، جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے خود دکھ برداشت کر کے کائنات میں سکھ بانٹے ہیں، اور بلا تفریق اپنوں اور بیگانوں سب کو رحمت کی خیرات عطا کی ہے۔ یہ جتنے اللہ کے ولی تھے ان کو بھی نبی پاک کا صدقہ اللہ نے یہ وسعت عطا فرمائی تھی، یہ بلا اختلاف رنگ و نسل ہر کسی کو محبت اور شفقت کے ساتھ خدا کی راہ کی طرف بلاتے تھے۔ اور یہ خوبصورت ترین آج کل کے دور میں انسانیت کی کامیابی کا راستہ ہے کہ وہ ان اہل اللہ کا دامن تھامے اور اہل اللہ کی سیرت کو دیکھ کر ان کی تعلیمات کو اپنائے۔ اچھا، ان کی تعلیمات کوئی اپنی تعلیمات نہیں ہیں، آقا کی تعلیمات کا نچوڑ ہے جو امت کے لیے آسانی کے ساتھ پیش کر دیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں، کتاب کو عمل کی صورت میں اگر دیکھنا ہو تو ان بزرگوں کو دیکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب پروگرام کا آخری جو لمحہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں ان کو قرآنی اسلوب کے مطابق ڈھلنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے ہماری درس و تدریس اس نہج پر نہیں ہے جس نہج پہ اس سے ہونی چاہیے۔ آج کا جو موضوع ہے میں چاہوں گا کہ بطور خاص آپ اس پر بات کریں کہ سورہ فاتحہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کے معنی اور مفاہیم میں، پھر اس میں سے جو ہماری معاشرتی ذمہ داریاں ہیں وہ کیا نکلتی ہیں، اور ہمیں اس سے کس طرح عہدہ برا ہونا چاہیے؟ کیا صرف ہم محدود رکھیں اپنے آپ کو مسجد، مدرسہ، خانقاہ تک، یا معاشرے میں نکلیں اور پھر جو لوگوں کی ضروریات ہیں اس کو پورا کریں، جو بے نوا ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں، اور اس کے علاوہ جو بھی اس میں سے پہلو نکلتے ہیں وہ بھی ہمیں ضرور بیان کریں۔ سورہ فاتحہ کی روشنی میں اگر ہم ایک شخصیت کا معاشرتی
کردار دیکھنا چاہیں تو سورہ فاتحہ اس پر بڑی رہنمائی کرتی ہے۔ اول تو بندے کی شخصیت کو پختہ اور مکمل کرتی ہے توحید پر یقین کے حوالے سے، واہ واہ واہ، کیونکہ وہ شخص کبھی کسی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے نہیں جھکتا جس کا توحید پر کامل یقین ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھنا ہو تو کربلا دیکھ سکتے ہیں۔ واہ، نمبر 2، انسان کب ٹوٹتا ہے جب اس کا قضاء اور قدر پر ایمان نہ ہو۔ سورہ فاتحہ کے اندر قضاء اور قدر پر ایمان بھی موجود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قضاء و قدر پر ایمان ہو جائے تو پھر انسان بہت ساری وہ جو اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ ہے جناب دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ شخصیت اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے عقل کے راستے کے بجائے نبوت کے راستے پر چلا جائے۔ واہ 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 واہ، عقل جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کو بھٹکا دے گی، مشکل اور پیچیدگی میں مجھے ڈال دے اقبال گی۔ کا پھر شعر یاد آ گیا، جناب۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، ہاں، اس کی قسمت میں حضور نہیں۔ حضور نہیں۔ تو یہ نبوت کا راستہ ہے، وہ بھی اسی سورہ فاتحہ میں۔ اب آ جائیں چوتھا طریقہ، وہ ہے انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کرنا۔ جب انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کریں گے تو وہ معاشرے سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ جیسے مفتی صاحب نے حوالہ دیا ہے کہ اولیاء اکرام کی زندگی کیا تھی، انسانیت نوازی اور غریب پروری سے عبارت واہ سبحان اللہ۔ ایک بہترین خوبصورت انسانی کردار جو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہر اعتبار سے مکمل ہو، وہ ہوتا تھا انعام یافتہ۔ کیا کہنے؟ تو سورہ فاتحہ کی ڈیٹیل میں جتنا جائیں گے اتنا ہی زیادہ ایک کامیاب شہری بنیں گے، واہ، اتنے ہی زیادہ آپ ایک خوبصورت امتی بنیں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کی شخصیت سے معاشرتی خوشبو پھیلے گی اور آپ دنیا کے لیے امن، سکون، راحت، آشتی کے پیامبر بن جائیں گے۔ واہ۔ تو گویا سورہ فاتحہ سے جڑنے میں آخرت کی سرخروئی تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ اس کا ساتھ جڑا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کو صرف چند الفاظ رٹ کے پڑھتے ہیں، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ صورت ایسے حفظ کرائے کہ کبھی نہ بھولے۔ نمبر 2، کوشش یہ کریں کہ اس صورت کو سمجھیں۔ آج آپ نے پروگرام سنا ہے، یہ تو سمجھ لیجئے سورہ فاتحہ کے مضامین کا ایک تنکے کے برابر بھی حصہ نہیں ہے جو ہم نے آپ کے سامنے یعنی ایک تعارف پیش کیا ہے تاکہ لوگ راغب ہوں اس کی طرف۔ جی بالکل راغب ہوں، اس صورت کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ اس کی جو تفصیلات ہمارے مفسرین کرام نے لکھی ہیں، آپ ضیاء القرآن سے پڑھیں، آپ تبیان القرآن سے پڑھیں، آپ صراط الجنان سے پڑھیں، سبحان اللہ۔ ان تفاسیر سے اس کی ڈیٹیل پڑھیں، پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آپ توحید پڑھتے ہیں تو توحید پر یقین اور ایمان پختہ کریں، نبوت پڑھتے ہیں تو نبوت کے راستے کی روشنی میں اپنا یقین اور ایمان پختہ رکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے وفا اور محبت۔ اگر آپ قضاء و قدر پڑھتے ہیں تو پھر اپنے خیالوں سوچوں کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر مکمل ایمان لے آئیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ انعام یافتہ پڑھتے ہیں تو پھر ان کی زندگی کو اپنی ذات پر اپلائی کرنے کی مفتی صاحب کوئی اختتامی بات؟ میں یہ گزارش کروں گا جی، بہت خوبصورت بات ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ واہ، تو میں واہ، آج واہ، یہ گزارش کروں گا واہ۔ کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ کی تمام نعمتیں اور رحمتیں اسے بن مانگے ملیں، واہ، سبحان وہ اللہ۔ قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے میں آخری بات یہ کروں گا کہ سورہ فاتحہ کو میرے نبی نے عظیم سورت کہا ہے، اور ہم جو اہل اسلام ہیں تبرکات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو میں اپنے سننے والوں سے گزارش کروں گا، قرآن کے تبرک ہونے کی وجوہ پر ذرا غور کریں۔ خدا کا کلام ہے، حضور کے قلب انور پر اترا ہے، نبی کی زبان کو چوم کر کے ہم تک پہنچا ہے۔ تو باقی تمام تبرکات کا احترام کرنے والوں، کلام خدا کو، نبی کے جو قلب کو چوم کر اور دل کو چوم کر ہم تک آیا واہ، ہے، واہ، ان کو الماریوں میں بند نہ کرو، اسے سینے میں جگہ دو۔ اس ماہ مبارک میں یہ جو ماہ قرآن ہے، ماہ رمضان، اس میں جیسا مفتی اقبال چشتی صاحب ابھی فرما رہے تھے، اس سے قبل مفتی فاروق القادری صاحب نے، ہماری دونوں شخصیات نے بہت بلیغ پیرائی میں، اور ایسے جیسے ایک استاد شاگرد کو، بزرگ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے، ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اپنے تعلق کو قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کریں۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اور یہ جو ماہ مبارک ہے اور یہ بابرکت ایام ہیں، یہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو، ان لمحوں کو، ان ساعتوں کو
ख़ास अनवार से नवाजा है कि अगर कोई इन चीज़ों की तरफ राग़िब होना चाहे तो फिर वो ये रग़बत जो है और ये शौक़ जो है ये फरावा होता जाता है। मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब ने जो अपनी गुफ्तगू में एक बात की सूरह फातिहा और सूरह इखलास के हवाले से, उसमें एक हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी था कि हमारे यहाँ अक्सर जो हमारी नमाज़ों का इन्हिसार सूरह फातिहा और सूरह इखलास पर ही होता है। हमें कुरान पाक की कम अज़ कम आखिरी पारे की सूरतें ज़रूर याद करनी चाहिए, आखिरी 20 सूरतें बिल एहतमाम याद करनी चाहिए और फिर अपनी नमाज में जो मुख्तलिफ़ सूरतें हैं उनको दोहराना चाहिए, पढ़ना चाहिए और कुरान पाक के जो मुख्तलिफ़ अहम रुकू हैं उनको याद करने का भी एहतमाम करना चाहिए। इससे जो अनवार व बरक़ात हैं वो अता होंगे। और फिर हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आपने भी फरमाया था कि अगर कोई आदमी उसको अपनी यादाश्त की कमज़ोरी का शिकवा हो तो वो कुरान पाक को याद करने की तरफ माइल हो, वो रोज़ा रखे, तो ये चीज़ें जो हैं वो उसकी जो क़ुव्वत यादाश्त है, जो मेमोराइजेशन है, इसके अमल को मौसर और मजबूत करेगा। मैं अपने मेहमानों के शुक्रिया के साथ आज का कुरानी वजीफ़ा पेश करता हूँ। रब्बाना आतिना फ़ी दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। जो शख्स सूरह बकरा की आयत 201 को कसरत से पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता करेगा। मैं अपने मेहमानों का बारे दीगर शुक्रिया अदा करते हुए